روح کی بیماریوں میں ایک انتہائی خطرناک بیماری تکبر کی بیماری، جس کے علاج کیے بغیر اگر کوئی انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی جنت میں اسے داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں قرآن پاک کی روشنی میں تکبر کرنے والوں کا انجام آپ کے سامنے عرض کیا۔ آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں تکبر کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کے بارے میں یہی بات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ روایت کو بیان کرنے والے ہیں فقیہ امت صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس۔ دو چیزوں کا نام تکبر ہے۔ نمبر ایک، حق کا انکار کر دینا، حق کی مخالفت کرنا، سچ کی مخالفت کرنا۔ نمبر دو، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ایک چیز کو آپ حق جانتے ہیں لیکن آپ اسے مانتے نہیں، تکبر ہے۔ ایک چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں لیکن اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا نام تکبر ہے۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو ادنا اور گھٹیا سمجھنا۔ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا، دوسروں کو بے وقوف سمجھنا۔ تکبر اس قدر خطرناک ترین بیماری ہے کہ اس تکبر کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ روایت کو نقل کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام اصل ابو ہریرہ نہیں ہے۔ ہریرہ یہ ہرۃن کی تصغیر ہے، بلی کے بلونگڑے کو کہتے ہیں۔ ان کو ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا کیوں کہا گیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلی تھی جس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کہیں کام کے لیے جاتے تو ایک درخت میں بٹھا دیتے۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو بلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بلایا، یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کو پیارے آقا کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے یہ الفاظ محبت کے انداز میں اتنے پیارے لگے کہ پھر لوگوں سے کہتے، مجھے ابو ہریرہ کہہ کے بلاؤ، اصلی نام سے نہ بلاؤ۔ لوگ پوچھتے ابو ہریرہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے کیونکہ یہ نبوت کی زبان سے نکلا ہے، ابو ہریرہ کو اپنی جان سے پیارا ہے۔ ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑے حدیث کے حافظ سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ یمن کا قبیلہ تھا دوس، اس قبیلے کے رہنے والے تھے۔ اسی قبیلے کے سردار طفیل بن عمر دوسی، سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ المکرمہ میں آئے تھے اللہ کے نبی کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ مکے کے مشرکوں نے طفیل کے کان بھرے، ان کی بات نہ سننا، وگرنہ ان کی بات کا جادو ایسا ہے جو سن لیتا ہے وہ اپنوں کا نہیں رہتا، پرایا بن جاتا ہے۔ جو سن لیتا ہے وہ بھائیوں کا نہیں رہتا، بھائیوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ جو سن لیتا ہے وہ ماں باپ کا نہیں رہتا، ان کا بن جاتا ہے۔ طفیل کہتے میں نے کان میں روئی دے لی کہ ان کی بات کہیں میرے کان میں نہ پڑے۔ کہتے میری نگاہ ایک شخص پہ پڑی جو کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا۔
میں نے مشرکین کے سرداروں کی بات سنی کہ وہ کہہ رہے تھے ان کی بات نہ سننا، دل میں خیالات آ رہے ہیں، کانوں سے روئی نکالوں یا نہ نکالوں۔ دل نے کہا طفیل تم بھی تو اپنی قوم کے سردار ہو، اچھے برے میں تمیز کرنے والے ہو، اچھائی سچ اور غلط کو جاننے والے ہو، کانوں سے روئی نکالو، سنو وہ کہتے کیا ہیں۔ کہتے میں نے جو کانوں سے روئی نکالی، آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے کانوں میں قرآن کی تلاوت پڑی، ایسا کلام تھا ویسا کلام میں نے کبھی کسی کا نہیں سنا تھا۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، میں پیچھے چل دیا، جہاں جا کے آپ رکے میں نے عرض کیا جو آپ پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ دوبارہ سنائیں۔ اللہ کے نبی نے پھر قرآن سنایا، مجھے اتنا پیارا لگا، میں نے کہا آپ جو دین لے کے آئے مجھے دعوت دیں۔ اللہ کے نبی نے دعوت دی، طفیل بن عمر دوسی قرآن سن کر وہی مسلمان ہو گئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، واپس قبیلہ دوست کو واپس پلٹے۔ اللہ کے نبی نے تشکیل کی جا کے اپنی قوم والوں کو دین اسلام کی دعوت دو، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم والوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ ادھر غزوہ خیبر کا موقع ہے، ادھر سے یہ اپنی ساری قوم کو مسلمان کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے۔ جن لوگوں نے طفیل کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ان میں ایک نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر کے موقع پہ آئے، تھوڑا عرصہ اللہ کے نبی کی صحبت کا ملا، لیکن سیدنا ابو ہریرہ جب آئے علم کا شوق ایسا تھا، علم کی تڑپ ایسی تھی، علم کی ہرس ایسی تھی، پھر پیارے نبی کے دامن کو یوں مضبوطی سے پکڑا کہ ساری عمر موت تک اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے تک آپ کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ غزوہ خیبر میں آئے، سن 7 ہجری ہے، جس کے 2-3 سال بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہے۔ اس سے پہلے صحابہ بڑی بڑی دیر سے اللہ کے نبی کے ساتھ لگے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ سب سے بڑے حدیث کے حافظ کیسے بنے، سب سے بڑے حدیث امت تک پہنچانے والے کیسے بنے؟ آپ کی مجلس میں بیٹھتے، کوئی فکر نہیں، نہ بازار کا فکر، نہ اہل و عیال کا فکر۔ والد تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، یتیم تھے، بڑے ہوئے صرف والدہ تھی اور کوئی نہیں تھا، والدہ بھی مشرکہ۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں نا تو میرا دل جلتا ہے، میں جاؤں جنت میں، والدہ شرک کی وجہ سے چلی جائے جہنم میں، میری والدہ کے لیے دعا کر دیں۔ ابو ہریرہ بھی جانتے کہ میری والدہ کے اسلام اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں صرف رب العالمین سے دعا کرنا ہے، یا رسول اللہ دعا کر دیں میری والدہ کلمہ پڑھ لیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ادھر سے میں تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف دوڑا، کسی نے سر راہ پوچھ لیا ابو ہریرہ کدھر کو دوڑ لگائی؟ کہا اللہ کے نبی کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کی دعا عرش سے قبول ہو کے فرش پہ پہلے آتی یا میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جلدی جلدی گھر کے دروازے پہ پہنچا، دیکھا دروازے کو کنڈی لگی ہوئی، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے بتایا ابو ہریرہ ہوں۔ کہا رک جاؤ میں غسل کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو ابو ہریرہ کی والدہ کی زبان پہ جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو ہریرہ حیران کہ اللہ کے نبی کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچ گئی۔ کون؟ ابو ہریرہ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی۔ کہا لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ حدیث کی بڑی باتیں کرتے ہیں، احادیثیں بڑی نقل کرتے ہیں، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں مہاجرین تو بازار میں لگے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، انصار اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، میں ابو ہریرہ مسکین ہر وقت اللہ کی نبی کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہوں، جو میں سنتا ہوں دوسرے سننے سے محروم ہیں، جو میں یاد کرتا ہوں دوسرے یاد کرنے سے محروم۔ علم کا شوق کتنا تھا! اللہ کے نبی کی مجلس ہے، اللہ کے نبی سے سوال کر دیا،
پیارے نبی نے بھی ابو ہریرہ کے علم کی حرص کی گواہی دی۔ سیدنا ابو ہریرہ وہ ہیں، ایسے نبی کے طالب علم ہیں کہ جن کے اندر طالب علمی کا کتنا شوق ہے، علم کا کتنا حرص ہے، زبان نبوت سے ان کے علم کے حرص کی گواہی اللہ نے دلوائی۔ عرض کیا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرا خیال بھی یہ تھا یہ والا سوال تم سے پہلے میرے صحابہ میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے حدیث میں تمہیں حرص کتنی، علم کا تمہیں شوق کتنا ہے۔ تمہارے شوق کی وجہ سے میرا ذہن بھی بنا تھا اگر یہ سوال مجھ سے کوئی پوچھے گا تو وہ ابو ہریرہ پوچھے گا، تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان محشر میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ کون ابو ہریرہ؟ پیارے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے، شروع میں ایک دن عرض کر دی یا رسول اللہ آپ جو باتیں بیان کرتے ہیں نا کچھ یاد رہتی کچھ بھول جاتی۔ طالب علم کو کوئی مسئلہ ہو وہ اپنے استاذ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر زمین پہ بچھاؤ۔ کہتے میں نے چادر زمین پہ بچھا دی، آپ نے یوں 2 مٹھی بھر، ایک مرتبہ بھرا چادر میں یوں ڈالا، پھر دوسری مرتبہ بھرا چادر میں ڈال دیا، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی کے نبوت والے ہاتھ ہیں، وہ ہاتھ اٹھ کے ابو ہریرہ کی چادر پہ پڑے اور کہا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر کو اٹھایا سینے سے لگایا، وہ دن گیا، آج کا دن آ گیا، مجال ہے میں نے اللہ کے نبی کی کوئی بات سنی ہو پھر مجھے کبھی بھولی ہو، کبھی نہیں بھولی، جو سنتا یاد ہو جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے بڑے حدیث کے حافظ، وہ اس روایت کو نقل کرنے والے، صحیح بخاری کی روایت۔ متکبر آدمی کس قدر بدبخت آدمی، تکبر کرنے والا کس قدر محروم آدمی۔ جناب نبی اکرم سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثہ، 3 آدمی لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، پورے میدان محشر میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ گفتگو کرنا دور کی بات، اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، بات کرنا تو درکنار، ولا ينظر الیہم، اللہ نظر شفقت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے نہیں، رحمت کی نظر سے دیکھیں گے نہیں۔ جس میدان میں ہر ایک کو اللہ کی رحمت پہ امید ہوگی، ہر ایک کو اللہ کے فضل کی امید ہوگی، یہ کتنا بدبخت ہے متکبر جس کے اوپر اللہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے نہیں۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 شیخ زان، بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زناکار ہے، بے حیا ہے، ایسا آدمی کل میدان محشر میں آئے گا، نہ اللہ گفتگو فرمائیں گے، نہ اللہ گناہوں سے پاک کریں گے، اور نہ ہی نظر رحمت اس آدمی پہ پڑے گی۔ نمبر 2 وہ آدمی ملک کذاب، جس کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی اور وہ جھوٹ بولتا ہے، جسے کوئی عہدہ ملا، کوئی منصب ملا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میدان محشر میں یہ آدمی بھی آئے گا، ایسے آدمی اس کے ساتھ بھی نہ اللہ گفتگو فرمائیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، نہ نظر رحمت فرمائیں گے۔ اور تیسرا آدمی فرمایا عائل مستکبر، بال بچے دار ہو گیا ہے، مالی طور پہ تنگ دست ہے لیکن تکبر کر رہے، اس کے تکبر کی نحوست اتنی ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے۔
ایک دن جنت اور جہنم کا مناظرہ ہوا. سنن ابی داود کی روایت. جنت کہے میں اعلیٰ ہوں, جہنم کہے میں اعلیٰ ہوں. جنت نے جہنم نے اپنے اعلیٰ ہونے پہ دلیل کیا دی؟ یہ سن کر تکبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات کہ جہنم نے کس بات پہ فخر کیا. جہنم کہنے لگی وقالت النار اسرت بک, مجھے تجھ پہ ترجیح ہے, میں تجھ سے اعلیٰ ہوں. جنت نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی ہر تکبر کرنے والا, ہر ظلم اور زیادتی کرنے والا, جو دنیا میں بڑائی کرنے والا ہوگا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہوگا, جس کے ظلم اور زیادتی سے لوگ بچتے نہیں ہوں گے, ایسے لوگوں کا میں ٹھکانہ ہوں. بڑائی والے میرے اندر آئیں گے اس لیے میں بڑی ہوں, ظلم والے میرے اندر آئیں گے, کمزور نہیں, مظلوم نہیں, ظالموں کا ٹھکانہ ہوں, اس لیے میں تجھ سے بڑی, میں تجھ سے اعلیٰ. جنت نے کیا کہا؟ جنت کہنے لگی واقعی میرے اندر آنے والے کمزور ہوں گے, ضعفاء, میرے اندر آنے والے خاک نشین ہوں گے, جن بیچاروں کے پاس کپڑے ہیں تو پھٹے ہوئے, کبھی لباس ہی نہیں, کبھی کھانے کو کچھ نہیں, غربت کی زندگی گزارنے والے, اور میرے اندر آئیں گے تو سیدھے سادے لوگ آئیں گے جو چلاک نہیں ہوں گے کہ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے پیش کریں, جو چلاک نہیں ہوں گے کہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیں. جنت کہنے لگی ہاں واقعی میں تو ماڑے لوگوں کا طبقہ ہوں, میرے اندر آنے والے ماڑے لوگ ہوں گے, کمزور لوگ ہوں گے. پروردگار عالم نے جنت جہنم کا مناظرہ سنا, جنت کو مخاطب کر کے فرمایا اے جنت تو میری رحمت کی جگہ ہے, میں اپنی رحمت میں جسے چاہوں گا بھیج دوں گا. اور جہنم کو مخاطب کر کے کہا تو بھی مت اکڑ, اپنی بڑائی نہ جتلا, تو میرے عذاب کی جگہ ہے, اپنے بندوں میں جسے چاہوں گا تیرے اندر عذاب میں مبتلا کر کے رکھ. تکبر کس قدر خطرناک بیماری. تکبر کرنے والا اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے انہ لا يحب المستکبرین, تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون کو قوم نے کہا تکبر مت کر, اکڑ اکڑ کے مت چل, اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر کرنے والا اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے, اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں, اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی پسندیدہ. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ تشریف فرمائے, آپ نے صحابہ سے بڑی عجیب قسم کے انداز میں گفتگو فرمائی. فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ, کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جنتی کون ہوں گے, جنتیوں کی نشانی نہ بتاؤں؟ یہ جنتیوں کی جو نشانی اللہ کے نبی بتانے لگے, ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہمارے اندر یہ نشانی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے, نہیں ہے تو بڑے فکر کی بات. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف, ہر کمزور ناتواں آدمی, اگرچہ مال ہے لیکن اگر اس کے سامنے کوئی اکڑتا ہے کہتا بھائی میں کمزور ہوں, تیرے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا. کل ضعیف, ہر کمزور, متضعف, ناتواں آدمی, اگرچہ معاشرہ اسے کمزور سمجھ رہا ہے, معاشرہ اسے کمتر سمجھ رہا ہے, معاشرہ اسے ہلکا سمجھ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کتنا ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ, اگر اللہ کا نام لے کے وہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے. قسم اٹھا کے کہہ دے اللہ کی قسم یہ ہوگا,
کیونکہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا محبوب ہے، میرے نام کی قسم اٹھا کے اس نے کسی کو وعدہ دیا ہے، اب اپنے محبوب کو میں شرمندہ نہیں ہونے دوں۔ پھر فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے 3 الفاظ بیان فرمائے، کل عتل جواز مستکبر۔ فرمایا کل عتل، ہر اکھڑے مزاج والا، ہر وقت چہرے پہ 12 بجے، ہر کوئی گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یہ آگے سے سنائے گا بری سنائے گا، مسکراہٹ تو چہرے پہ ہے نہیں، چہرہ ہر وقت سخت، یوں جیسے کہ درندہ اگلے بندے کو اپنے اندر نگل لے گا۔ جواز، جب بھی زبان سے بول نکالتا ہے سخت بول نکالتا ہے، بے حیائی کے بول، گالی گلوچ کے بول، سخت لہجہ، درست مزاج۔ اور تیسری نشانی مستکبر۔ جواز کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا، اکڑ کے چلنے والا، گفتگو بھی کرتا ہے تو بڑے سخت لہجے میں کرتا ہے، اکھڑے پن میں کرتا ہے، اور چلتا ہے تو یوں چلتا ہے جیسے ساری کائنات اس کے قدموں کے نیچے، اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جو اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، زمین پہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، تکبر کے انداز میں جا رہا تھا، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، زمین کو حکم دیا اسے اپنے اندر نگل لے، زمین نے اسے اپنے اندر نگلا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا۔ تکبر کے اوپر، تکبر کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تکبر کا معاملہ انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک۔ چنانچہ یہ جو کپڑا اپنے ہم ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے، آج کل اتفاقی مسئلہ لوگوں نے اختلافی بنا کے رکھ دیا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز ہے یا کہ نہیں؟ قرآن و احادیث کی صراحت تھی، اللہ کے نبی کے فرمودات موجود تھے، پیارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی وعیدیں موجود تھیں، سخت عذاب کی وعیدیں تھیں اپنے ٹخنے سے نیچے، اپنے پاجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنی شلوار کو نیچے لٹکانے پر، لیکن ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کو سنا اور یوں دوسرے کان سے نکال دیا جیسے سنی انسنی کر دی۔ سرور دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جو آدمی اپنے کپڑے کو، اپنی لنگی تہبند کو، اپنی شلوار کو یوں زمین پہ گھسیٹے گا۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، مشرکین مکہ کا ایک مزاج تھا، وہ اپنے کپڑے کو جو پہنتے تہبند کو لمبا رکھتے، پیچھے گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے، ان کے ہاں یہ چودراہٹ کی علامت تھی، یہ رئیس پنے کی علامت تھی، یہ بڑے ہونے کی نشانی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ماحول میں آپ نے اپنی امت کی تربیت کی کہ تم اپنی شلوار کو، اعلیٰ درجہ یہ ہے اپنی نصف پنڈلی تک اپنی شلوار کو رکھو، اپنے تہبند کو رکھو، ادنا درجہ یہ ہے کم از کم تمہارے ٹخنے تمہارے اوپر سے نیچے لٹکنے والے کپڑے سے ننگے ہوں، یہ ادنا درجہ ہے، اس سے نیچے درجہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا اب دیکھیں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ اور تکبر کی کتنی مذمتیں اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یوں اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، سارے مجمع کو، حشر والوں کو اللہ کی رحمت پہ نظر ہوگی، لیکن شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکوانے والے پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ کسی دنیا والے کی بات نہیں ہے، صادق و مصدوق سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی بات، جن کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بلکہ ایک موقع پر
شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کتنا خطرناک ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، یہ عام حالات میں بھی برا ہے، مکروہ تحریمی گناہ کا کام، نماز کی حالت میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا، سنن ابی داود صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ صحابی نے نماز پڑھی، حالانکہ وضو بھی کیا ہوا ہے، نماز صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کی دوران اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے، پاؤں بھی چھپے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ۔ وہ گیا، جا کے وضو کر کے آیا۔ آپ نے تو کہا تھا ہو سکتا ہے جا کے اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہو، یہ اپنے تہبند کو اوپر کر لے، لیکن اسے غلطی کا احساس نہیں ہوا، وہ وضو کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ پھر جاؤ، پھر وضو کر کے آؤ۔ ایک صحابی پاس بیٹھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ بار بار اسے وضو کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اس کا تہبند اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں لا تقبل صلاة مسبل ازار، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتے۔ علماء نے الگ مطلب بیان کیا کہ نماز کا کامل ثواب نہیں ملے گا جو ایسی حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ٹخنوں سے نیچے۔ اب ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے جی میں ٹخنوں سے نیچے شلوار تو اس لیے کرتا ہوں میرے دل میں تکبر نہیں ہے۔ یہ تو جو تکبر کی وجہ سے کرے اس کے لیے وعید ہے۔ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پہ یہ روایت موجود ہے، جس نے اپنے تہبند کو، اپنی لنگی کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، ٹخنوں کا جتنا حصہ اس کپڑے کے نیچے چھپے گا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی وعید سنائے اور امتی دیدہ دلیری سے کہے میں نے شلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکانی۔ مجھے بتاؤ یہ عشق ہے؟ یہ محبت ہے؟ یہ نبی کی تابع داری؟ اپنی عرف و رواج کو اللہ کے نبی پہ قربان کر دو، یہی ہمیں دین سکھاتا ہے۔ یہ معاشرے میں عادت بن گئی، تیری ایسی عادت وہ زمین کے اوپر دے مارنے کے قابل ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں جابر بن سلیم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ابھی نہیں ہوئے، دیکھا، کہتے میں نے ایک آدمی کو دیکھا، لوگ اس سے مصافحہ کر رہے اور ان کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، وہ جو حکم دیتے ہیں جلدی جلدی قبول کر لیتے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ آدمی ہے کون؟ بتایا گیا یہ اللہ کے رسول ہے۔ کہتے میں آگے بڑھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آ کے کہا علیک السلام، آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی نے، کہتے میں نے یہ لفظ 2 بار بولے، اللہ کے نبی نے فرمایا یوں مت کہو، ایسے سلام مردوں کو کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو السلام علیکہ، علیکہ پہلے نہ لے کے آؤ بلکہ علیکہ کو بعد میں ذکر کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی امت کی اصلاح فرماتے ہیں۔ وہ کہتے میں نے کلمہ پڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ آپ نے فرمایا، پہلے کہتے میں نے سوال کیا یا رسول کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اگر تم پر دکھ آتا ہے جس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہو وہ تمہارے دکھ درد کو دور کر دیتا ہے، اگر تم سواری میں صحرا میں موجود ہو تمہاری سواری گم ہو جائے، جس سے سواری کے لیے دعا کرتے ہو تمہاری سواری مل جاتی، اس ذات نے مجھے بھیجا ہے، اگر تم پر قحط پڑ جائے جس ذات سے دعا مانگتے ہو تم پہ بارش برستی ہے، اس ذات نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ کہتے میں نے کلمہ پڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ صحابہ کے انداز تربیت کو دیکھیں، وہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی بات آ جاتی، جابر کہتے ہیں خدا کی قسم پھر پوری زندگی نہ میں نے کبھی کسی آزاد کو گالی دی نہ کبھی کسی غلام کو گالی دی، انسان تو انسان، نہ کبھی اونٹ کو گالی دی نہ کبھی کسی بکری کو گالی دی، جانور تک کو گالی نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے اور بات فرمائی، فرمایا
اپنی شلوار اور تہبند کو اپنی آدھی پنڈلی تک رکھو اگر تم رکھ سکتے ہو، وگرنہ کم از کم اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو، کیونکہ ٹخنوں کے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو رکھنا یہ تکبر ہے، تمہاری نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، نیت کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے جابر، اگر کسی کا عیب تمہیں معلوم ہو کبھی اس کے عیب پر اسے تانا نہ دینا، اگر وہ تمہیں تانا دے تم اسے تانا نہ دینا، کیونکہ اس نے جو غلط کیا ہے اس کا انجام خود اللہ اسے دے دے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ گناہ کبیرہ ہے، لٹکانے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اندر تکبر ہے کہ نہیں، اور روایت پیش کی جاتی، روایت کس کی پیش کی جاتی؟ کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود، سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا کہ جو آدمی اپنے کپڑے کو زمین پہ گھسیٹے گا، ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، کل قیامت والے دن اللہ نظر رحمت سے اسے نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ میں موجود صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، چونکہ جسم دبلا پتلا تھا، جو لنگی باندھتے تھے کبھی کبھی نیچے ہو جاتی، کپڑا ٹخنوں سے نیچے اتر جاتا، یا رسول اللہ کبھی کبھی بغیر ارادے کے، غیر شعوری طور پر میرے ٹخنے کا ایک پہلو، وہ میرے لنگی کا ایک پہلو ٹخنوں سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ ابو بکر خود نہیں کر رہے نیچے، روایت کے الفاظ پہ غور کریں، ابو بکر خود نیچے نہیں کر رہے۔ آج کا نوجوان مسلمان عاشق رسول اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے جان بوجھ کے، اپنے ٹخنوں سے نیچے شلوار کرتا ہے جان بوجھ کے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بغیر ارادے کے نیچے اتر جاتا ہے، اتنی سخت بات ہے تو کیا میں اسے پکڑ کے رکھا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر ارادے کے اتر جائے ابو بکر تم تکبر کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگے۔ یہ ابو بکر کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اور کسی صحابی نے اپنی لنگی کو، اپنے تہبند کو کبھی ٹخنوں کے نیچے کیا ہو؟ پیارے نبی خود نہیں کر رہے۔ اب اگر کسی کو روکا جائے نا اوپر کرو، وہ کہے میرے دل میں تکبر نہیں ہے، تو کیا اللہ کے نبی کے دل میں تکبر تھا؟ آپ تو ٹخنوں سے اونچے لنگی رکھتے تھے، کیا صحابہ کے دلوں میں تکبر تھا؟ صحابہ سارے ٹخنوں سے اونچے تہبند باندھا کرتے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر جب صلح حدیبیہ کا موقع، مشرکین نے مسلمانوں کو عمرے سے روکا، آپ نے سفیر بنا کے بھیجا سیدنا عثمان غنی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ آئے، جب قریش نے دیکھا عثمان غنی نے اپنی لنگی کو یوں باندھا ہوا ہے کہ آدھی پنڈلی ننگی ہے، کسی رشتہ دار نے کہا اے عثمان اپنے تہبند کو نیچے لٹکاؤ، تمہیں پتہ ہے قریش کے چودھری اس طرح کے کپڑے کو پسند نہیں کرتے۔ آؤ عاشق رسول کا مزاج کیسا ہو، محب رسول کا مزاج کیسا ہو۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا ہاکذا عزرت صاحبی، جاؤ اپنے سرداروں کے طریقے اپنے پاس رکھو، میرے اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان کا تو یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ہم غیروں کے طریقوں کے کیوں آئیں، غیروں کے فیشن کو کیوں اپنائیں، جب میرے اور آپ کے پاس اللہ کے نبی کا دیا ہوا طریقہ، اللہ کے نبی نے وعیدیں فرمائیں نیچے شلوار کرنے والے پر، پھر بھی مسلمان نہ چھوڑے، بڑی بدبختی کی بات ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کچھ گناہ وہ ہیں جو بندہ چھپ کے کرتا ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہے۔ ان میں چہرے پہ داڑھی کو کاٹنا علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہے، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا علل اعلان اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت ہے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بھی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔